تجلی نظر نہیں آتی، ذات پر گفتگو ہے. کہاں تو کیسے تو اس سے کہا جائے گا کہ تو چمگادڑ صفت ہے، تجھے تو سورج نظر نہیں آتا، وہ کیا کرتے ہیں؟ سب سے زیادہ اللہ اللہ کہاں کیا جاتا ہے؟ اگر تم کو اپنے جانور کے لیے چارہ مانگنا ہو یا کھانے کے لیے نمک مانگنا ہو، وہ بھی تم ہم سے مانگو، کسی اور سے نہیں. یہ کہاں پڑھایا جاتا ہے؟ یہ خانقاہ میں پڑھایا جاتا ہے. مزار پر حاضر ہو تو سب سے پہلے چوتھا کلمہ پڑھے. یہ قل هو اللہ کو 3 بار پڑھنا یہ صوفیوں کے اثر سے رواج میں ہے. تو نمبر نہیں ملے گا ایسا نہیں، نمبر کٹے گا. ان بزرگوں کے بارے میں اگر الزام لگاتے وقت تم غلط ثابت ہو گئے تو یاد رکھو نیگیٹو مارکنگ ہوگی اور جو کمایا ہے وہ بھی ضائع. جتنا چشتی ہے اتنا ہی سہراوردی بھی ہے، بڑا پکا سہراوردی خانوادہ ہے. تو پہلا فیضان تو مخدوم جہانیہ یہ دیتے ہیں کہ قوام ہم نے دنیا گھومی ہے، تم بھی گھومو. تو مخدوم صفی کی چوکھٹ کی رنگت بدل جائے. 60 نمبر مل گیا ہے مدرسے سے تو یاد رکھو 40 نمبر خانقاہ دے گی. وَأَوْلِيَاءِ أُمَّتِهِ أَجْمَعِينَ. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ. آمنت بالله ورسوله وصدق الله المولانا العظيم وصدق الله مولانا العظيم. حضور صاحب سجادہ مسند مخدوم صفی برادر گرامی وقار صاحب سجادہ مسند صفویہ حضرت علامہ ابو العرفان صاحب فرنگی محلی جانشین خانقاہ شیخ العالم ردولی شریف، دیگر مشائخ کرام، علماء اعظام، معزز سامعین و حاضرین و سامعات و حاضرات، اس سے قبل کی اس متبرک بارگاہ میں کچھ عرض کرنے کی جسارت ہمت کی جائے. آئیے ہم اور آپ مل کر اس بارگاہ میں درود پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ الفا الفا مرۃ وبارک وسلم. سب سے پہلے تو اس 6 صدیوں کی مدت کو محیط بارگاہ علم و عرفان میں حاضری کا اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ ادا کرتا ہوں. ان بارگاہوں کو دیکھ کر ایسا احساس ہوتا ہے کہ یہ بارگاہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کی تجلیاں. آسان نہیں ہے 6 صدی تک کسی جگہ پر رمق کا باقی رہنا، بلکہ بڑھتے جانا. 7 صدی 8 صدی 14 صدی گزر گئی، نور کم ہونے کا نام نہیں لے رہا، بلکہ اضافہ ہے. رات کی آدھی سے زیادہ گزرا چاہتی ہے اور آنکھیں ہیں کہ سونے کو تیار نہیں، بلکہ جاگنے پر مائل، ہوشیار، بیدار.
یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تجلی کی نائرنگیاں ہیں. جس کو یہاں تجلی نظر نہیں آتی وہ پتہ نہیں توحید کی کون سی کتاب پڑھتا ہے. توحید کو ثابت کرنے کے لیے توحید کرنے کے بجائے توحید کی تجلی بھی دیکھنی چاہیے. اور اگر کسی کو تجلی نظر نہیں آتی تو وہ کس امید پر بیٹھا ہے؟ کیا ذات ہی کو دیکھے گا؟ تو ذات کو تو دیکھنا اس دنیا میں ممکن نہیں. تجلی نظر نہیں آتی، ذات پر گفتگو ہے. جس کو تجلی نظر نہیں آتی اسے ذات پر گفتگو کرنے کا کوئی حق بھی نہیں. جیسے کسی کو دھوپ نظر نہ آئے اور کہے میں سورج پر بات کروں گا، تو کوئی پوچھے کہ دھوپ کیسی؟ کیا دھوپ؟ کہاں دھوپ؟ کیسی دھوپ؟ تو اس سے کہا جائے گا کہ تو چمگادڑ صفت ہے، تجھے تو سورج نظر نہیں آتا، دھوپ کیا دیکھنے گا؟ اب دھوپ بھی تجھ کو نظر نہیں ہے، سورج دیکھنے کا کیا معاملہ؟ تو یہ جو درگاہیں ہیں یہ اللہ رب العزت کی قدرت کی وہ نشانیاں ہیں جہاں آ کر کلمہ پڑھنے کا لطف ہی الگ ہے. ابھی توحید پر آپ گفتگو سن رہے تھے تو مجھے ایک چیز یاد آئی کہ سب سے زیادہ اللہ اللہ کہاں کیا جاتا ہے؟ بڑا اہم سوال ہے. اللہ اللہ اگر ایمانداری سے کوئی جواب دے گا، تھرڈ پرسن بھی ہو، تو وہ کہے گا فقیر لوگ سب سے زیادہ اللہ اللہ وہ ایسی شکل میں کرتے ہیں کہ اس شکل کو نام دینے کے لیے کبھی ذکر جہری اور کبھی ذکر خفی و جلی ہے نا. اللہ 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 یہ کون کرتا ہے بھایا؟ جو اللہ اللہ کرتا ہے اسی پر یہ الزام بھی اللہ اللہ نہیں کرتا. یا اللہ، اس سے زیادہ اللہ اللہ کون کرے ہے نا. الا اللہ الا اللہ الا اللہ. ہم تو ضرب لگاتے ہیں، ہے اوقات ضرب لگانے کی، ضرب، اور وہ بھی دل پر، وہ بھی نفس کو مارنے کے لیے. اور کیا ضرب لگاتے ہیں؟ الا اللہ الا اللہ الا اللہ. جو یہاں آتا ہے، یہ جو غلط فہمی لوگوں نے پھیلا دی ہے کہ چشتی رسول اللہ پڑھواتے ہیں، ہے نا. میں آپ سے عرض کروں کہ آج سے 700 سال پہلے مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ بریلوی رحمت اللہ علیہ، جنہیں سلطان المحققین کہا جاتا ہے، ان کی بارگاہ میں یہ سوال پیش ہوا کہ حضرت یہ بات سنی جاتی ہے کہ خواجہ قطب الدین مودود چشتی کی خدمت میں کوئی شخص آیا تھا اور اس کے عقیدے کی پختگی کا امتحان لینے کے لیے حضور نے کہا تھا کہ تو کیوں آیا؟ اس نے کہا میں مرید ہونے آیا. کہا مرید تو اس کو کہتے ہیں کہ جو شاید کہے وہ مانے. کہا ہاں حضور ہم مانے گے. تو کہا پڑھو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. ہے نا. آپ سوچیں گے کہ کوئی تعبیر ہوگی، کوئی معنی بتایا جائے، اس بٹ ہوگا، چنی چنا ہوگا. مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ بریلوی نے آج سے 700 سال پہلے فرمایا یہ روایت درست نہیں ہے. ہمارے مشائخ فردوسی سلسلے کے ہیں، وہ چشتی نہیں ہے. ہمارے مشائخ توحید کا درس دینے تشریف لائے، توحید سکھائی. جب بڑی بڑی کتابوں میں تحریف ہوئی
روایات وضع کر لی گئی، روایتیں موضوع لائی گئی، بات کو بدل کے کہاں سے کہاں پہنچا دیا گیا، تو کیا ان بزرگوں کے ساتھ موضوع روایات نہیں ہو سکتی؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ روایت بالکل غلط ہے، جعلی ہے، بے بنیاد ہے۔ یہ طریقہ ہے مشائخ کا۔ ہمارے یہاں اس قسم کی تعبیر نہیں کی جاتی ہے۔ کوئی کرتا ہوگا تعبیر اور توحید کا سبب بھی پڑھتا پڑھاتا ہوگا، میرے یہاں کی توحید صاف ہے اور اس میں تعبیر کا جنگل ہے ہی نہیں۔ نہیں ہے تو نہیں ہے، کام ختم۔ یہ ہے خانقاہ، اور خانقاہوں میں توحید تو اس طرح سکھائی جاتی ہے کہ یہ چشتی بزرگان، یہ فردوسی بزرگان، یہ سہروردی بزرگان موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، اگر تم کو اپنے جانور کے لیے چارہ مانگنا ہو یا کھانے کے لیے نمک مانگنا ہو، وہ بھی تم ہم سے مانگو، کسی اور سے نہیں۔ یہ کہاں پڑھایا جاتا ہے؟ یہ خانقاہ میں پڑھایا جاتا ہے۔ یہاں کی توحید کا یہ عادت ہے۔ اور یہاں یہ جو آستانہ ہے، جتنے آستانے ہیں، گنبد ہو یا کھلا آستانہ ہو، ہر آستانے کے لیے ایک کامن کوڈ ہے۔ کیا کرو گے بھائی جا کے؟ بالاتفاق کہ جب کوئی مزار پر حاضر ہو تو سب سے پہلے چوتھا کلمہ پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ چوتھا کلمہ پڑھے۔ بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ خوب پڑھے، جب تک کیفیت، لذت، مزہ، سواد محسوس ہو، پڑھتا رہے، پڑھتا رہے، پڑھتا رہے۔ اس کے بعد چاروں کل پڑھے۔ بڑے سے بڑا عالم بھی آ جائے، حافظ بھی آ جائے، تو وہ سب سے بنیادی چیز جو کسی مزار پر جا کر پڑھتا ہے وہ چاروں کل ہے۔ اور یہ چاروں کل توحید کی بنیادی کیل ہے نا؟ اب کوئی مزار پر جا کے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور ایک بار نہیں 3 بار پڑھے۔ ارے صوفیوں کے علاوہ کوئی 3 بار کا ایسا دین قائل نہیں ہے جیسا ہم قائل ہے نا؟ یہ قل هو اللہ کو 3 بار پڑھنا یہ صوفیوں کے اثر سے رواج میں ہے، ورنہ 3 بار پڑھنے کا کیا معاملہ ہوگا؟ آج کل تو نئی تفسیریں وہ آ رہی ہیں جس میں فضائل کا انکار ہے۔ اب فضیلت کے بارے میں جتنی حدیثیں آئی ہیں سب ناقابل اعتبار ہے، استناد کے اعتبار سے کمزور ہے۔ یہ تو اکیلا بیچارہ صوفی ہے کہ سارے فضائل کو رکھ کے قبر پر جا کے کہتا 3 بار قل هو اللہ ہے نا؟ ذرا ایمانداری سے الزام لگاتے وقت تو کم سے کم ایماندار ہو جایا کرو، ورنہ کہیں کہیں نیگیٹو مارکنگ بھی ہوتی ہے۔ امتحانوں میں آپ نے سنا ہوگا کہ اگر غلط جواب دو گے تو نمبر نہیں ملے گا، ایسا نہیں، نمبر کٹے گا۔ ان بزرگوں کے بارے میں اگر الزام لگاتے وقت تم غلط ثابت ہو گئے تو یاد رکھو نیگیٹو مارکنگ ہوگی اور جو کمایا ہے وہ بھی ضائع وہ بھی ضائع ہو کر رہے۔ اس لیے ان بزرگوں کے یہاں تھوڑی سی تو ایمانداری برت لو۔ جس توحید کا جھنڈا تم دھو رہے ہو، اس توحید کے جھنڈے کو نصب کرنے والے کے سامنے توحید کو ضائع کرنے کا الزام نہ لگاؤ۔ یہی تو ہے توحید کے علمبردار، انہوں نے ہی تو توحید کی
اصل رمق لوگوں کے دلوں کے اندر اتار دی ہے. اس لیے یہ الزام تو بے معنی ہے. آج جس آستانے پر ہم لوگ حاضر ہیں بلا شبہ یہ چشتی آستانہ ہے، لیکن یہ جتنا چشتی ہے اتنا ہی سہروردی بھی ہے. بڑا پکا سہروردی خانوادہ ہے یہ، اس کو بھلایا نہیں جا سکتا. پہلے اس کی چشتیت پر ایک نظر ڈالیں. دیکھیے چشتی خانوادے جو اس دنیا میں پائے جاتے ہیں، ان میں مشہور خانوادہ اگر اس پر ایک نظر آپ ڈالیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ پہلے تو چشتیت کے دو حصے ہوتے ہیں. ایک کو ہم نظامی کہتے ہیں، دوسرے کو ہم صادری کہتے ہیں. یہاں اگل بغل بیٹھے ہیں نظامی اور صادری، ہے نا. بابا فرید سے دو اہم گنگا نکلی. یہ بھی گنگا ہے، ایک گنگا ہے اور ایک جمنا ہے. یہ گنگا اگر نظامی ہے تو جمنا صادری ہے نا. اور یہ دونوں جس خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے کہ پوری دنیا میں چشتیت کے یہ دو رنگ سب سے نمایاں ہیں، نظامی اور صادری. اب جب نظامی رنگ میں آپ آگے بڑھیں گے تو نظامی رنگ کے موٹے طور پر دو حصے ہیں جو ابھی موجود ہیں اور جن سے فیضان جاری اور بھی ہے. یہاں سب کا جائزہ لینا مقصد نہیں ہے. جو موٹی موٹی باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. باقی چیزوں کے لیے تحقیق کی منشیاتیاں اور تحقیق کے صفحات اور اندراجات وہ سب میں جائیے تو بہت کچھ ملے گا، لیکن موٹے اور واضح طور پر جو چیزیں وہ سامنے رکھ رہا ہوں کہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے دو خلیفہ سے آپ کے سلسلے کا فیضان سب سے زیادہ ہوا. پہلے خلیفہ ہے حضرت شیخ نصیر الدین محمود، جنہیں چراغ دہلی کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ حضرت کے جانشین بھی ہیں، حضرت کے جید خلیفہ بھی ہیں. ان سے جو سلسلہ آگے بڑھا اس کو جاننے سے پہلے دوسرے خلیفہ کا بھی نام جان لیجیے. آپ میں سے اکثر لوگ ان کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں. ان کا نام ہے آئینہ ہند شیخ اخی سراج. یہ بھی خواجہ نظام الدین اولیاء کے مقتدر خلیفہ ہیں. انہی دو خلیفہ سے بنیادی طور پر نظامی سلسلہ آگے بڑھا. یوں تو خلفاء اور بھی تھے، خواجہ برہان الدین غریب بھی بڑے خلیفہ ہے، بڑا نام ہے. اور جو شیخ نصیر الدین سے سلسلہ آگے بڑھا اس کے تین ٹکڑے ہوئے. ایک تو سیدنا محمد گیسو دراز بندہ نواز سے آگے بڑھا جو گلبرگہ کی زمین پر اجمیر ثانی بنا ہوا. دوسرا حضرت کے اپنے بھانجے کمال الدین علامہ سے آگے بڑھا. یہ نظامی سلسلے کی دو بڑی شاخیں ہیں جو حضرت چراغ دہلی کے لو سے منور ہیں. لیکن ایک تیسرا سلسلہ بھی ہے اور وہ بڑا اہم ہے اور اس میں کچھ دلچسپ بات ہے. اس لیے کہ حضرت کے ایک مرید ہوئے، دست گرفتہ ہوئے. ان کا نام ہے مخدوم شیخ قوام الدین. یہ شیخ نصیر الدین محمود کے دست گرفتہ ہے، بیعت ہے، انہی کا ہاتھ پکڑا ہے، انہی کے منظور نظر ہے، انہی کے مقبول ہے. لیکن شیخ نے ایک نظر ڈالی اور کہا صرف چشتیت نہیں، تو میرے خلیفہ کے پاس چلا جا، وہاں تجھ کو چشتیت بھی میری ملے گی اور سہروردیت شہاب الدین سہروردی کی مل جائے. اور شیخ قوام الدین چل کے کہا گئے مخدوم جلال الدین بخاری مخدوم جہانیہ جہانگشت کے پاس ہے نا. واللہ قوام الدین کا سینہ کیسا ہوگا. آپ کو معلوم ہے بغیر ضرب کے کوئی کچھ لے نہیں پاتا ہے نا. جتنا ضرب اتنا ہی ضرب میں سماتا ہے نا. کبھی کبھی قبال کا بورا بھی ناکافی ہو جاتا ہے، اتنی نظر عطا ہوتی ہے.
تو کیسا صرف ہوگا سیدنا قباب الدین کا کہ نصیر الدین چراغ دہلی ان سے کہتے ہیں کہ جاؤ بخارا کے شہر سے جا کر وہ سب لے لو جو ہم سے لینا چاہتے ہیں. اور شاید قباب الدین مخدوم جہانیہ جہاں گشت کی خدمت میں جاتے ہیں تو پہلا فیضان تو مخدوم جہانیہ یہ دیتے ہیں کہ قباب ہم نے دنیا گھومی ہے تم بھی گھومو. یہ قباب الدین ہے جنہوں نے مخدوم جہانیہ کے تتبع کرتے ہوئے حرمین اور حرمین کے علاوہ عرب دنیا میں لمبا سفر کیا ہے اور شاید قباب الدین نے فیضان سمیٹا ہے. یہاں وقت نہیں ہے کہ شاید قباب الدین کے اس فیضان کی ہلکی سی جھلک میں آپ کو دکھا سکوں جو انہوں نے اپنی زندگی میں فیضان کے حصول کے اعتبار سے دنیا کو دیا. مخدوم جہانیہ جہاں گشت کا فیضان شاید قباب الدین کو پہنچا اور ان سے شاید سارنگ کو پہنچا اور شاید سارنگ سے مخدوم مینا اس میں شامل ہوئے اور مخدوم مینا کے بعد بڑے مخدوم صاحب شاید سعد ایسا اسم بامسمہ کہ جو ادھر چلا جائے بدبخت ہو تو نیکبخت. شیخ سعد کا فیضان اس پہ شامل ہوا. لیکن ایک بات یاد رکھیے یہ جو بڑی مبارک کڑی ہے نا سمجھ میں آ رہی مخدوم جہانیہ شیخ قباب پھر اس کے بعد شیخ سارنگ کے بعد مینا کے بعد شیخ سعد. جمع تو بہت ہو گیا بانٹے گا کون؟ جمع تو بہت ہو گیا ایک دولت ہے اس کو ہندی میں ندھی کہتے ہیں. تو اس کو نام دیا گیا اس توشہ خانے کو نام دیا گیا اس بانٹنے والے کو نام دیا گیا اس قاسم کو نام دیا گیا مخدوم صفی. یہ مخدوم صفی ہے نا. اور مخدوم جہانیہ جہاں گشت کی نعمت اگر کہیں بٹ رہی ہے تو وہ مخدوم صفی کے پکی جلدیت پکی سہروردیت. آپ کہیں آپ قادریت کا ذکر نہیں کر رہے جو سہروردیت کا ذکر سن کے قادریت کے بارے میں سوالیہ نشان لگائے وہ سہروردیت جانتا ہی نہیں. اس لیے کہ شیخ الشیوخ عمر بن محمد شہاب الدین سہروردی سرکار غوث پاک کے بلا واسطہ خلیفہ ہے. وہ بھی خلیفہ ہے اور ان کے شیخ ابو نجیب عبد القاہر سہروردی وہ بھی سرکار غوث پاک کے خلیفہ ہے. اس لیے سہروردیت تو ہمارے یہاں قادریت کے بغیر سہروردیت ہے ہی نہیں ہے نا. اس لیے قادریت تو ہے. ہم لوگ تو تین ہی نام جانتے ہیں اور بھی سلسلے بہت سے سلسلے. لیکن میں آپ سے ایک بات عرض کر دوں جب مخدوم جہانیہ کا فیض ہے تو گننے والے گنتے گنتے تھک گئے. 350 مشائخ سے مخدوم جہانیہ نے استفادہ کیا. 350 مشائخ. میں تو کبھی میں حاضر ہوا 2 بار مخدوم جہانیہ جہاں گشت کے قدموں میں سر رکھا اور کہا کہ حضور اپنے سر کا دھوم دے دیجیے. اللہ اکبر. آپ کا سر ایسا سر آپ کا اس قدر مشاہد سے آپ نے استفادہ کیا ہے. اللہ اکبر. تو اشارہ ہوا کہ مخدوم صفی یا نہیں ہے. میری نعمت تو صفی سے بٹ رہی ہے. جاؤ نا صفی کے پاس. صفی بانٹ رہا. اچھا صفی کے ساتھ ایک اور بات. اولاد والوں کا کمال دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ بغیر اولاد کے کمال
اللہ کے آگے دیکھنے والوں وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ اسلام کی توحید بتاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی وہ ذات پاک ہے جو اسباب، کاؤز، ریزن، وجہ، سبب اس کا پابند نہیں ہے۔ وہ جب کوثر عطا کرتا ہے تو مخدوم سبھی کو عطا کرتا ہے کہ جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہ سکے کہ ان کو تو بال بچہ نہیں ہے، تو مجرد ہے، یہ تو اکیلی ذات ہے۔ فیضان ایسا ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا کہ اولاد والے ان کے دروازے سے اپنے لیے سبیل لے لیں۔ یہ مخدوم سفی ہے، سبحان اللہ، ہے نا؟ تاریخ پر ایک نظر ہو تو مخدوم سفی کی چوکھٹ کی رنگت بدل جاتی ہے۔ اللہ، یعنی اللہ کی قدرت کا عجیب نمونہ ہے یہ بات۔ یہاں آتے اللہ کی قدرت سمجھ میں آتی ہے۔ پڑھو گے کتاب میں، دیکھو گے بہت ضروری ہے ترجمہ پڑھنا، ورنہ کتاب میں پڑھتے پڑھتے ایک ایسا سلیبس پڑھ کے آئے ہو جس کا پریکٹیکل تم سے ہوا ہی نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے، اونچی پڑھائی میں اگر صرف آپ نے تھیوری پڑھی ہے، ٹیوٹوریل کلاس کیا ہے، پریکٹیکل نہیں کیا ہے، آپ فیل ہیں۔ اور پریکٹیکل کرنے کی ایک ہی جگہ ہے، مدرسے میں تھیوری پڑھو، پریکٹیکل پریکٹیکل تو یہی کرنا ہو۔ اگر ادھر سے 60 نمبر مل گیا ہے مدرسے سے تو یاد رکھو 40 نمبر خانقاہ دے گی، تبھی جا کے پاس ہو گئے، ورنہ یہ 60 رکھ کے گھومتے رہو، آدمی کہے گا یہ تو پاس نہیں ہے، 60 پر رکا ہوا ہے۔ اس لیے خانقاہیں پریکٹیکل کراتی ہیں، جہاں توحید کا پریکٹیکل ہوتا ہے، کسی دوسری چیز کا نہیں، توحید کا پریکٹیکل ہوتا ہے۔ اب ذرا توحید کے پریکٹیکل کے بارے میں ایک بڑی نادر بات آپ کے یادداشت سے نکال کر آپ ہی کو نظر کرنا۔ سب سے جو آخری امتحان ہوتا ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ آخری امتحان، اس میں طالب علم کو بھی احساس ہوتا ہے کہ ہم تو سب پڑھ لیا، استاد کو بھی لگتا ہے کہ یہ بچہ تو بہت اچھا کرتا ہوا ہے، اس نے میٹرک پاس کیا، اس نے انٹر پاس کیا، اس نے بی اے پاس کیا، اس نے ماسٹر ڈگری کیا، یہ فوقانیہ، تحتانیہ، عالم، فاضل، مولوی سب کر چکا ہے۔ اب اس کے امتحان میں کیا پوچھا جائے؟ بڑا اہم سوال ہے، اور اس سوال کو قرآن کریم نے 5 جگہ دہرایا ہے، 5 مقام پر۔ کبھی کبھی سمجھ میں بات نہیں آتی کہ 5 جگہ پر کیوں دہرایا؟ جانتے ہیں وہ سوال کیا ہے؟ وہ سوال وہی ہے جو شیطان سے اللہ نے کیا۔ شیطان 70,000 برس کا عبادت گزار فرشتوں کو پڑھاتا تھا، معلم الملکوت تو کیا پڑھاتا تھا؟ الف با تا سا، توحید کی گتھیاں سلجھاتا تھا، عقائد کی پہنائیاں دکھاتا تھا، اور اسی کے امتحان کی باری آئی تو گڑبڑا گیا۔ کیوں گڑبڑا گیا؟ کیا ہوا تھا؟ ہوا کیا؟ جو ہوا تھا وہ بڑا قابل غور ہے۔ ہم کو بھی، آپ کو بھی، ہر عالم کو، ہر قرآن فہمی کے دعوے دار کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ابلیس کے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیوں دہرایا؟ 5 بار دہرایا، کیا وجہ ہے؟ اور جب وجہ کی طرف آپ پڑھیں گے تو میرے جیسے معمولی آدمی کے معمولی جملوں میں ایک ہی نتیجہ سامنے آتا ہے کہ آخری امتحان اللہ تعالیٰ، توجہ چاہتا ہوں، آدھی رات گزر چکی ہے اس لیے آپ لوگ جو بیٹھے ہیں سب اسپیشل لوگ ہیں، آپ کی بنیاد پہ اسپیشل نہیں ہے، مخدوم صفی کے طوفائل اسپیشل بنائے گئے، ورنہ اس ٹھنڈی رات میں کون بستر چھوڑ کے یہاں بیٹھا رہے؟ آپ بیٹھے ہو تو آپ کی دیوانگی کہیں سے ٹپکی ہے،
किस बात का हुई? वो तो तौहीद का प्रोफेसर था, वो तौहीद का मुबल्लिग था, तौहीद पढ़ाता था, और तौहीद का आखिरी सवाल हुआ तो किसके बारे में? अल्लाह के वली के बारे में। सोचा भी नहीं था उसने कि वली के बारे में सवाल होगा। उस जुदूल आदम, इधर देख रहे हो, उधर देखो, उधर इधर देख रहे हो, ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह, उधर देखो ना, आदम की तरफ देखो ना, देखे जरा, इल्लल्लाह के नतीजे में आदम के बारे में तुम्हारे दिल में कौन सा बरक खुला? अगर इल्लल्लाह ने हजरत आदम के सिलसिले में तुम्हारे अंदर वो रमक पैदा करा दी है तो इल्लल्लाह काम आएगा, वरना इल्लल्लाह लो और जाओ। है ना? इल्लल्लाह में कोई कमी नहीं थी, आज भी नहीं है। आज भी शैतान आप कह रहे हो, कल भी शैतान है ना? कहा गया उस जुदूल आदम को सजदा करो। शैतान को गुरूर भी इसी बात का था कि अगर आदम का इनकार करेंगे तो क्या होगा? इल्लल्लाह का दामन तो पकड़े हैं, अरे कहा गया कि इल्लल्लाह का दामन काम नहीं देगा जब तक हजरत आदम की चादर न पकड़ो। चादर पकड़ो हजरत आदम की, तब समझे कि इल्लल्लाह वाले हो, है ना? और आदम का इनकार किया, सुनो रिजल्ट ले लो, आओ आओ नतीजा लो, इधर आओ रिजल्ट लो, इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, क़यामत तक के लिए तुझ पर मेरी लानत है। अरे जरा रुकिए भाई, ये लानत हुई क्या है? ये तो खुदा एक ही मानता था, कलमी और इससे तो दो खुदा माना नहीं, न कल माना न आज माना। पता चला कि खुदा को एक मान के भी अगर खुदा के वली के लिए तेरी निगाह तिरछी हुई तो तेरा इल्लल्लाह इल्लल्लाह न रहा। साफ बात है, बिल्कुल बात है, कोई दिक्कत नहीं है। जरा तवज्जो के साथ अगर देखा जाए तो बात समझ में आ जाएगी कि क्या हुआ। और ये इसीलिए 5 जगह दोहराया गया कि खबरदार, शैतान से सबक हासिल करते रहो। सारी इबादत, सारा अकीदा, सारा तकश्शुफ, सारा ज़ुहद, सारी बड़बोलेपनी तुम्हारी एक लम्हे में ज़ाया होगी अगर किसी वली के लिए तुम्हारे दिल में जर्रा बराबर भी मैला है। काम खत्म, तबाह बर्बाद हुए। ये बातें मैं अपने दिल से नहीं कह रहा हूं, 1400 बरस से ये पढ़ाई जा रही है, 1400 साल से ये सिखाई जा रही है। इमाम साहिब बड़े मशहूर बुजुर्ग हैं, अबू सुलेमान दारानी अद-दरवाजी, ये बड़े आदमी है। 519 में इन्होंने एक तफसीर इमला कराई, कुरान की एक तफसीर 519 हिजरी में इमला कराई। क्या नाम उसका? तफसीर इमाम ज़ाहिद, जिसको लोग तफसीर ज़ाहिदी भी लिखते हैं। ये बुखारा में रहते थे और बुखारा उस जमाने का इल्मी एतबार से मक्का मदीना था। जिसे भी इल्म हासिल करना हो वो बुखारे की तरफ देखता था। और ये भी याद रहे कि इमाम ज़ाहिद पहले हनफी मुफस्सिर हैं जिनकी फारसी जबान में तफसीर आई, 3000 सफ़हात पर मुश्तमिल। हिंदुस्तान आने वाला कोई भी ऐसा बुजुर्ग जो बुखारा से निस्बत रखता हो वो इस तफसीर से नावाकिफ नहीं था। और 519 हिजरी के बाद जितनी तफासीर लिखी गई, खास अरबी में क्यों ना लिखी गई हो, वो भी इस फारसी तफसीर की खोजाचीनी करती है। उस तफसीर में ये लिखा है कि इबलीस का गुनाह क्या था। इबलीस का गुनाह क्या था कि इबलीस हो गया। बहुत से लोग बड़ी ढिठाई से आपसे कहेंगे नाफरमानी, नाफरमानी। अरे नाफरमानी से अगर कोई
ابلیس ہوتا تب تو ساری دنیا ابلیس ہوتی۔ کون ہے جو نافرمانی کی دنیا میں قدم نہ رکھ چکا ہو؟ الا ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ معصوم بھی پیدا کرتا ہے، محفوظ بھی بناتا ہے۔ کون ہے جو نافرمانی سے بچا ہوا ہے نا؟ تو نافرمانی سے کوئی ابلیس بنتا ہے؟ امام زاہد کہتے ہیں نہیں، نافرمانی سے ابلیس نہیں بنتا، نافرمانی سے کذاب، جھوٹا، بے ایمان، لاغی، امانت میں خیانت کرنے والا، گنہگار، عاصی، یہ بن سکتا، ابلیس نہیں بنتا۔ ابلیس بننے کے لیے وجہ اتنی سی ہے کہ جو اللہ کے ولی کا انکار کرے وہ ابلیس ہے۔ جو اللہ کے ولی کا انکار کرے، جسے اللہ پسند کر رہا اسے ناپسند کرے، وہ ابلیس ہے۔ یہی ہے قرآن کی تعلیم۔ اور ہمیشہ پناہ طلب کرتے رہو کہ پروردگارا سب دعویٰ اپنی جگہ، لیکن ایک گناہ سے بچا کے رکھیو کہ ہم ابلیس نہ ہوں، شیطان نہ ہوں، ابلیس نہ ہوں، ہے نا؟ اچھا، یہ تو میں نے بطور تضمین کچھ باتیں کہہ دی، چونکہ پہلی تقریر نہایت عمدہ شرح و بسط کے ساتھ ہوئی تو ضروری ہوتا ہے کہ اس تقریر پر کچھ تضمینی ٹپ بھی دے دی ہے۔ اب اصل موضوع، اب بات زیادہ طویل رات کرنی نہیں۔ قرآن کریم میں دنیا کا ہر موضوع سمایا ہوا ہے، ہر ٹائٹل، ہر عنوان، بشرطے کہ کوئی سنجیدگی اور ایمانداری کے ساتھ قرآن کا مطالعہ کرے۔ ایک موضوع یہ بھی سمایا ہوا ہے کہ اصلاح کس کو کہتے ہیں؟ اصلاح، سدھار۔ ہم کو بھی اصلاح کی ضرورت ہے، ہم کو بھی شوق ہے کہ ہم اصلاح کریں۔ پوری دنیا میں اصلاح کا شوق موجود ہے، ہر بڑا چھوٹے کی اصلاح کر رہا ہے، صبح سے شام تک اصلاح، ایسے بیٹھو، ایسے کھڑے رہو، ایسے چلو، ایسے بولو، یہاں کیوں بیٹھ گئے، وہاں کیوں کھڑے ہو گئے، یہاں کیوں لیٹ گئے۔ اصلاح کا ایک ماحول ہے۔ قرآن نے یہ بھی بتایا کہ دراصل اصلاح کیا ہے، کس کو اصلاح کہتے ہیں۔ اگر کسی کو شوق ہو جائے کہ ہم اصلاح کریں گے تو پہلے وہ قرآن سے پوچھ لے کہ اصلاح کیا ہے نا؟ یہ باتیں میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ دنیا میں اصلاح کے بینر سے دنیا پٹی ہوئی ہے، جس کو دیکھیے وہ اصلاح کا بینر لگائے ہوئے ہے نا۔ اور آج کل تو ہندوستان میں بڑی بڑی انجمنیں ہیں اور اس میں نام دیا گیا اصلاح معاشرہ، اصلاح معاشرہ، یہاں کانفرنس، وہاں کانفرنس، صبح میں عورتوں کے ساتھ، رات میں مردوں کے ساتھ، اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جو لوگ اصلاح کا بینر ڈھو رہے ہیں ان سے کہا گیا لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد مت پھیلاؤ، جھگڑا مت پھیلاؤ، زمین میں لڑائی نہ پھیلاؤ، اختلاف نہ پھیلاؤ، مکے بازی کم کرو، فتویٰ بازی کم کرو، جھگڑا بازی کم کرو، ادھر جھگڑا ادھر جھگڑا، صبح جھگڑا شام جھگڑا، کالی ٹوپی اجلی ٹوپی، نیلا گمچھا پیلا گمچھا، ہے نا؟ دائیں نہ جاؤ بائیں نہ جاؤ، لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ پکڑ کے بولا قانون، کیا بولا؟ بہت سبر کے اس نے کہا ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، میرا کام تو اصلاح کرنا ہے، یا کیا کہہ رہے ہیں کہ فساد نہ پھیلاؤ؟ نحن مسلمون، ہم لوگ تو اصلاح کرنے والے ہیں نا، ہم اصلاح کر رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ قرآن گریبان پکڑ کے کہہ رہا ہے کہ اپنی اصلاح کو اچھی طرح جانچ لو، اگر یہ اصلاح کا نتیجہ فساد ہے تو تم مصلحون نہیں ہو سکتے، تم کو خود یہ جائزہ لینا چاہیے۔ لیکن سنو، تم
کو شعور نہیں ہے کہ تم اپنی اصلاح کے نتیجے پر نظر ڈال سکو کہ اصلاح کے حوالے سے ہو فساد رہا ہے، اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ بشرطے کہ تم کو شعور ہو جائے، اور تم کو شعور ہے نہیں، اس لیے تم تو کہہ رہے ہو کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں، ہو رہا ہے فساد۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے ایک ٹیپ کا بن فیصلہ کن کہا، الا انہم هم المفسدون، آگاہ ہو جاؤ اصلاح کا بینر ڈھونے والوں، اصل میں تم ہی فسادی ہو۔ اچھا یہ فتویٰ کسی دارالفتہ کا نہیں ہے کہ میں کہہ دوں کہ اس دارالفتہ کو میں نہیں مانتا، یہ تو قرآن کے دارالفتہ کا ہے، ہو سکے تو نہ مان، کوئی ہمت ہے تو کہہ دو کہ نہیں نہیں اب نہیں مان، تو آپ کہیں گے کہ آخر صحیح اصلاح کون کر رہا، صحیح اصلاح کون کر رہا؟ اور جب اس حوالے سے آپ دیکھیں گے تو بس صرف ایک ادارہ آپ کو نظر آئے گا، اور اس ادارے کا نام ہے اللہ کے ولیوں کا آفس۔ جس صبر و ضبط کے ساتھ، جس استقامت کے ساتھ گالی سن کے، دشنام کا راضی سن کے، تنقید سن کے، فتویٰ سن کے، یہ خانقاہیں عتیق موجود ہیں، چاروں طرف سے ان پر یلغار ہے، یہ کسی پر یلغار نہیں کرتی، یہ کہتی ہے کہ اگر 100 بار توبہ شکستی ہی در رہے ماں در رہے نوبیدی، یہ جو میری چوکھٹ ہے، یہ جو میرا دروازہ ہے، یہ جو میرا بلند دروازہ ہے، یہ بلند اسی لیے رکھا گیا کہ تو اپنی اصلاح کی تعزیہ کے ساتھ اندر لیے ہوا ہم تیار ہیں تیری توبہ سننے کے لیے، جتنی بھی گالیاں بکی ہو، جتنے بھی فتوے دیے ہو، جتنی بھی تنقیدیں کی ہو، یہ خانقاہیں تیار بیٹھی ہیں کہ آؤ آؤ ادھر آؤ، ہم ہیں نا، ہم سنیں گے نا تمہاری بات، 100 بار بھی تم نے کچھ کیا ہو تو ہم تیار ہیں، یہاں آ جاؤ ہم سنیں کیسے یہ کام کرتے ہیں۔ ذرا ایک مثال دیکھیں، کوئی ایسا شجرہ نہیں ہے صوفیوں کا جو مولا علی اور اہل بیت سے نہ ملتا، یہ تو چشتیہ شجرہ ہے نا، امام حسن بصری والا، امام حسن بصری کو مولا علی سے پہچان ہے، جب کسی ایک نسبت کا اظہار کیا جائے تو دوسری نسبتوں کا انکار نہیں ہوتا۔ مثلا ایک روز چشتی رنگ میں نہائے ہوئے حضرت افضال میاں کہیں میں چشتی ہوں، کسی کو یہ حق نہیں کہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ سہروردی نہیں ہیں۔ اسی طرح اگر مولا علی کا واسطہ دکھایا گیا تو اس کے یہ مطلب نہیں ہے کہ امام حسن بصری کو شہید کربلا سے پہلے نہ پہنچا۔ یہ بات زور دے کے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ایک واقعہ سیر میں ایک واقعہ موجود ہے، ذرا اصلاح کو سمجھانا ہے نا، اصلاح کیسے ہو، خانقاہوں کی اصلاح اور غیر خانقاہ کی اصلاح میں فرق کیا ہے، بہت آسانی سے سمجھ میں آنے والا، دقیق نہیں ہے لیکن ہے دقیق، پریکٹس کا فرق ہے، اسکول آف تھاؤٹ کا فرق ہے، اسکول آف پریکٹس کا ڈیفرنس ہے۔ ذرا دیکھیے کیسے ہوتا ہے، امام حسن اور امام حسین دونوں آ رہے ہیں مسجد، اور مسجد آئے تو دیکھا کہ ایک اعرابی وضو کر رہا ہے، اعرابی آپ جانتے ہیں کہ اعرابی جب کہتے ہیں تو مراد ہوتا ہے عرب کے گاؤں کا رہنے والا بدو، اعرابی وضو کر رہا ہے، دیکھا کہ وضو کرنے میں محتاط نہیں ہے، انداز کار پسندیدہ نہیں ہے، فرائض، واجبات، سنن، مستحبات پر نظر نہیں کر رہا ہے، اب دو رہا وضو کر رہا۔ ہم میں سے کوئی دیکھتا
تو جتنا زیادہ علم رکھتا اتنا ہی زیادہ اس کو غصہ آتا. مبارک خلجی کو ایک عجیب کیفیت پیٹ میں درد شروع ہوا. پیٹ میں درد بڑھتا گیا. اتنا پیٹ پھول گیا کہ سانس لینا دوبارہ ہو گیا. بڑے بڑے حکام بادشاہ وقت نفس پکڑ رہے ہیں, دوا دے رہے ہیں, زبان کو چٹایا جا رہا ہے, کوئی فائدہ نہیں. کیا ہوا؟ پیشاب اتر ہی نہیں رہا, پیشاب ہو ہی نہیں رہا. اب تو چھٹپٹاہٹ کے مارے بے چینی آسمان چھونے لگی. جب سب لوگ پریشان ہو گئے تو مبارک خلجی کی ماں نے بیٹا سے کہا, دیکھو بیٹا, یہ مرض سے زیادہ کسی بزرگ کے دل دکھانے کا نتیجہ ہے. میری ایک بات مانو, سلطان جی کے یہاں تم معافی کے لیے تھے, کسی کو بھیجو کہ سلطان جی معاف کریں. اب بس ہم مان لیا غلطی ہم سے. مردہ کیا نہ کرتا, کل تک دشمنی کر رہا تھا, آج دونوں ہاتھ جوڑے ہوئے آدمی بھیج رہا. جب وہ آدمی اس کا فرستادہ بادشاہ کا محبوب الہی کی خدمت میں حاضر ہوا تو محبوب الہی نے ساری باتیں سنی. بڑی سنجیدگی کے ساتھ کہا کہ سچمچ بادشاہ بہت تکلیف میں سوائے پیٹ پھاڑنے کی اب کوئی صورت نہیں. اب پیٹ پھٹے گا تو زندہ نہیں مارا جائے. تو خواجہ نے کہا کہ دیکھو, اپنے بادشاہ سے جا کر کہنا کہ اگر اس کو زندگی عزیز ہے, زندگی کے آگے سب کچھ ہیج لگ رہا ہے, تو وہ اگر چاہتا ہے کہ زندگی بچ جائے تو بادشاہت کا فرمان میرے نام لے کہ ہم اپنی بادشاہت خواجہ کے نام کرتے ہیں, بادشاہت خواجہ کو دیتے ہیں. محبوب الہی کو بادشاہ حضرت علی سمجھا رہا اور یہ جواب دے رہا ہوں کہ شجرہ حضرت علی سے کیوں ملتا ہے اور مجاہدہ کس چیز کا نام ہے, کیسے مجاہدے کی وجہ سے مولا علی ہمارے شجرے کے امام ہیں. اس کا جواب ہے. جاؤ لکھوا کے لاؤ کہ اگر ہم اچھے ہو گئے تو یہ ساری بادشاہت محبوب الہی کو نہ کرو. جاؤ لکھوا کے لاؤ. فرستادہ واپس گیا, وہ تو ایسا کہتے ہیں بادشاہ کی نام جلدی لکھو, دم نکلنا جلدی لکھو. فرمان لکھا گیا کہ اگر بادشاہ اچھا ہوا تو جو سلطنت پر وہ محبوب الہی کو حوالے ہو. فرمان لے کے باہر دوڑا آیا خاندان. محبوب الہی نے کہا کیا لائے ہو؟ کہا حضور حسب فرمان آیا. جیسا آپ نے کہا ویسا لکھوا کے لایا. محبوب الہی نے کہا ٹھیک ہے, لے جاؤ, واپس لے جاؤ. اور بادشاہ کو جہاں پر لیٹا ہوا ہے اس کی پلنگ کے سامنے, اس کی مسہری کے سامنے زمین میں اس فرمان کو رکھ دینا اور بادشاہ کو اٹھا کے بیٹھانا اور کہنا کہ اس فرمان پر پیشاب کرے, پیشاب اتر جائے گا. یہ جو فرمان اس نے حکومت کا لکھ کے ہم کو دیا ہے, میرے نام دیا, اس پر پیشاب کرے, اللہ اس کا پیشاب اتار دے گا تاکہ اس کو سمجھ میں آ جائے کہ اس کی حکومت میرے نزدیک کیا ہے. فرمان رکھا گیا پلنگ کے سامنے, مسہری کے سامنے, اور بادشاہ کو بڑی مشکل سے اٹھایا گیا اور کہا گیا کہ خواجہ نے کہا ہے کہ ان کے نام حکومت کا جو فرمان لکھا ہے اس پر پیشاب کیجیے, امید ہے کہ اللہ تیرا بند پیشاب کھول دے گا. پیشاب کھل گیا, فرمان پیشاب سے کھل گیا. بات سمجھ میں آئی؟ اس سے بڑا مجاہدہ کوئی دوسرا نہیں ہے, اس سے بڑا دوسرا کوئی مجاہدہ نہیں ہے. مولا علی ہمارے امام اس لیے ہیں کہ مولا علی کا اگر خیبر اکھاڑ دینا بہت بڑا کارنامہ ہے, مرحب کو اٹھا کے پٹخ دینا بہت بڑا کارنامہ ہے. لیکن جانتے ہیں اس سے بڑا کارنامہ کیا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق کی خلافت میں اطاعت کرنا, سیدنا عمر فاروق کی خلافت میں اطاعت کرنا, سیدنا عثمان غنی کی خلافت میں اطاعت کرنا, اور وہ بھی
اس کو خانقاہ کہتے ہیں، اس کو سلسلہ کہتے ہیں۔ 1400 برس سے ہم اہل بیت کا شجرہ دے رہے ہیں، لیکن کوئی ہم سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے اہل بیت کا شجرہ دیا اور یہ فلاں کی تعریف میں آگے بڑھ گئے اور فلاں کی مدد میں پیچھے ہٹ گئے۔ یہ خانقاہ ہے جو اصلاح کر رہی ہے، فساد نہیں پھیلا رہی ہے۔ ہم فسادی نہیں ہیں، ہم سے فساد نہیں پھیلا ہے، ہم فساد والے نہیں ہیں۔ ہم نے ہمیشہ اس بات کی کوشش کی ہے کہ ہم ایسی اصلاح کرتے ہیں جس سے فساد نہیں پھیلتا۔ اور میں آپ سے کیا عرض کروں، یہ تو ایک کتاب کا موضوع ہے، تقریر کا موضوع نہیں ہے۔ اگر صوفیوں کی تاریخ پر ایک نظر ڈالیں گے آپ تو آپ کو محسوس ہوگا کہ بڑے بڑے علماء مخالف سے آگے موافق ہو گئے۔ ایسے ایسے علماء جو منکر تھے، ہے نا، ایسے علماء جو کہتے تھے کہ تینوں قال اسبرتو نبی نہ، لوگ کیا جانے یہ سب کتاب کی بات، یہ عبادت کی بات، یہ زمان کی بات، یہ بلاغت کی بات، یہ فصاحت کی بات، یہ فقہ ہے، یہ اصول فقہ ہے، یہ حدیث ہے، یہ اصول حدیث ہے، تم یہ سب کیا جانے۔ اور ایک دن آیا کہ جب ان سے کہا گیا کہ ان بچوں حال اسبرتو نبی نہ، تو پھر پیچھے پیچھے دیوانہ وار چلے چل رہے ہیں، ہے نا۔ مولانا روم شمس تبریز کے پیچھے گئے، ایسی اصلاح چاہیے جس میں فساد نہ ہو۔ اور مولانا روم اگر شمس تبریز کے پیچھے گئے تو یہ گھوم کے شمس تبریز نے کہا بھی مولوی ہرگز نہ چپ مولانا روم تا غلام شمس تبریزی میں، ہے نا۔ یعنی انہوں نے اصلاح کی تو اصلاح کے نتیجے میں مولوی صاحب کا قلمدان ندی میں نہیں بہ گیا، مولوی مولانا روم ہو گئے، ہے نا۔ یہ ابو علی شاہ قلندر بہت بڑے عالم تھے، لیکن ابو علی شاہ قلندر نہیں تھے، مولانا شرف الدین تھے۔ یہ مولانا شرف الدین سے ابو علی شاہ قلندر، پتہ نہیں مولانا شرف الدین دلی اور پانی پت کے کس قبرستان میں کہاں لیتے ہوتے پتہ نہیں نہ ہوتا۔ یہ تو ابو علی شاہ قلندر ہو گئے کہ ان کے بغل میں ان کی جوتی کے پاس لیٹنا لوگوں کی میراث ہے نا۔ تو یہ خانقاہ ہے، اور ان خانقاہوں کا جو سیٹ اپ ہے، ان خانقاہوں کے سیٹ اپ میں آج اس ہے ان کا جن کو لوگ بندگی شیخ مبارک کہتے ہیں، بندگی شیخ مبارک۔ ان بزرگوں کی کرامت میں کتاب پڑھنا، واقعات سننا، میں تو شیخ صفی کی سب سے بڑی کرامت یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے مبارک کو غور سے دیکھا کہ یہ نام کا مبارک ہے، اس کو سچ مبارک بنا دیتے ہیں، ایسا مبارک بنایا کہ نوازش بھی اسی کی ہو، خان بھی اسی کی ہو۔ یہ جو چلا رہا ہے 600 سال کا کارخانہ قائم ہے، اور آج بھی ان دونوں بھائیوں کو دیکھیے، پتہ نہیں آپ لوگ اس نیت سے دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے، لیکن میں غلط اینگل سے ان دونوں کو دیکھتا ہوں۔ ساری دنیا میں بھائی بھائی میں فساد دیکھا ہے، بھائی بھائی میں جھگڑا دیکھا ہے، سیاست دیکھی، راجنیتی دیکھی، منافقت دیکھی۔ اگر کہیں اخلاص کی درگاہ کی زیارت کرنی ہو تو ان دونوں بھائیوں کی پاکیزہ درگاہ میں آیا کرتے ہیں، ایسا محبت کا یہ امتزاج ہے۔ میں منہ پر نہیں کہہ رہا ہوں، ان کے پیچھے بھی کہتا ہوں، اور میں ہندوستان میں ایسے بہت کم بھائیوں کو جانتا ہوں جن میں ایسی محبت، ایسا خلوص۔ اللہ آپ دونوں کو دیر تک ان محبتوں میں اور برکتوں کے ساتھ سلامت رکھے، تاکہ خاندان میں آدمی اس لیے بھی آئے کہ دو بھائیوں کی معاشرت کے بجائے مبدت دیکھ سکے، مبدت، ہائے ہائے محبت۔ ان دونوں کا ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرانا ہمارے ایمان کا حصول ہے نا۔
سلامت رکھے. اور ہم تو ان کو بھی دیکھتے ہیں شیخ مبارک کو دیکھتے ہیں, شیخ صفی کو دیکھتے ہیں, کیا مخدوم صفی, کیا کرامت ہے نا. بزرگوں دوستوں اور حدیث و بات ختم کرتے ہوئے آخری بات, خانقاہوں پر اس وقت بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہ بات صحیح ہے کہ خانقاہوں کو اصلاح کا جو طریقہ معلوم ہے وہ کسی مکتب فکر کو معلوم نہیں. یہ اعتقادی بات نہیں ہے, یہ تجرباتی اور مشاہداتی نتیجہ ہے کہ خانقاہوں کے پاس اصلاح کا جو طریقہ ہے ویسا طریقہ کسی کے پاس نہیں. لیکن خانقاہوں کو یہ لازم ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کی روش جانیں. خانقاہوں کو اپنے جانشینوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم کن کے جانشین ہیں اور انہوں نے ان سینکڑوں برسوں میں دنیا کو کیا دیا ہے. یاد رکھیے ان خانقاہوں نے وہ کیا ہے کہ اگر اس پر عمل ہوتا تو آج اس ہندوستان کا نقشہ بھی کچھ اور ہوتا. یقین نہیں ہو سب کو میں سناتا ہوں. ایران میں جب اسلام پہنچا تو ایران مسلمانوں کا ملک نہیں تھا. اس کی اپنی زبان تھی, اپنی تہذیب تھی, اس کے یہاں دو خدا تھے, آگ کی پرستش ہوتی, بے شمار گمراہیاں تھی, بادشاہی سسٹم تھا, مونارکی تھی, نرنکش شاسک تھا. اسلام پہنچا اور اسلام نے فارسی کو بھی مسلمان کیا. فارسی بھی مسلمان ہوئی, اور جب فارسی مسلمان ہوئی تو لفظ خدا بھی مسلمان ہو گئے. اب اگر کسی کو فکر ہو کہ آپ اللہ نہیں بول رہے ہیں, خدا بول رہے ہیں, خدا کیوں بولے, اللہ بولیے, اگر یہ آدمی ایران گیا ہوتا تو آج ایران مسلمان نہ ہوتا. اور یہ آدمی اگر وہاں پہنچ گیا ہوتا اور کہتا نماز نہیں, سلام سلام سلام. جتنے لوگ سلام کہہ کے نماز پڑھتے ہیں کم سے کم اس کے 2 گنے تو ضرور نماز کہہ کے سلام پڑھتے ہیں. یہ لسانی تعصب, یہ علاقائی تعصب جو بعض سو کالڈ عربی داں, سو کالڈ عربی سے محبت کے جھنڈا بردار, یہ اصلاحی جو فسادی ہے, یہ اصلاحی جو فسادی ہے, جن کو یہ بڑی فکر ہے کہ فارسی بولتے ہیں لوگ, یہ اسلام کے دشمن ہیں. یہ کام بزرگوں نے شروع کیا تھا. غریب نواز نے یہی کام چھیڑا تھا, جس کی خبر بابا فرید کے یہاں ذکر میں مل جاتی ہے کہ بابا فرید پنجابی میں ذکر کرا, اٹھے تو پاکے تو اٹھے تو پاکے تو. یہ جو فارسی کا ذکر تھا, اس کے نتیجے میں آپ کو کیا ملا؟ وہ پنجاب ملا جس کو آپ بانٹ لینا اپنی میراث سمجھتے ہیں, لیکن آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اس پنجاب کو آپ کو تو بانٹنا آتا ہے, ہمیں پنجاب کو وہ پنجاب بنانا آتا ہے جس میں ربا کہنے والے سب. پنجابی زبان کا لفظ نہیں ہے ربا, یہ صوفیوں کا اثر ہے کہ آج کا پنجاب بھی ربا کہہ رہا ہے. ربا ربا یہ صوفیوں کا کارنامہ ہے. صوفیوں نے یہ کام کر کے دکھایا. صوفیوں سے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے یہاں سے لے لیا وہاں سے لے لیا. بہت سے لوگ آپ سے کہیں گے صوفیوں نے تو ہندوستان سے بہت سی چیز لے لی. مجھ سے ایک آدمی کہنے لگے ارے صوفیوں نے تو مریا بیٹ. ہم نے کہا کیا ہوا بھائی؟ ارے ان لوگوں نے ہندوستان میں بہت سی چیزیں لے لی, ملا لی, ویدانتا سے لے لی, فلاں سے لے لی, چلا سے لے لی. ہم نے کہا بات پوری ہو گئی؟ کہا جی. ہم نے کہا آپ نے مستشرقین کے الزام پڑھے ہیں؟ پہلے تو مستشرقین سمجھانا پڑا, مستشرقین کیا ہوتا ہے. اس کے
بعد جب سمجھایا تو انہوں نے کہا میں نے سمجھا نہیں، سمجھے گا نہیں، سمجھنا چاہیے نہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام پر یہی الزام ہے کہ بائبل اور توریت سے لے کر اسلام کی کتابیں، افکار، علوم سب وہاں سے لے لی۔ کیا خیال ہے؟ اس قسم کے الزام لگانے والے یہ سب وہ اصلاحی ہیں جو در اصل فسادی ہیں۔ ہم نہیں کہتے اللہ تعالیٰ کہتا ہے آگاہ ہو جاؤ، چھٹے ہوئے فسادی ہو، پکے فسادی ہو، اپنی پہچان کرو۔ ہر وہ اصلاح جس سے فساد ہوتا ہو ہے نا، وہ سب گڑبڑ ہے۔ وقت نہیں ہے، وقت زیادہ ہو گیا ہے، مجھ سے کہا گیا تھا 1:08 ہو گیا، ورنہ اسلام کی کچھ اور مثالیں بھی چشتی بزرگوں کے حوالے سے اور سہروردی بزرگوں کے حوالے سے آپ کی خدمت میں رکھی جائے۔ یہ چلتے چلتے ایک بات اور جانیے، بہت تیزی سے ہمارے درمیان ایسے علماء کا طبقہ بڑھ رہا ہے جو ان درگاہوں سے دور ہو رہا ہے۔ مولویوں کا ایک طبقہ جو ان درگاہوں سے دور ہو رہا ہے، اپنے پیروں سے دور ہو رہا ہے۔ میں نے یہاں پر ایک اور شخصیت بیٹھی، بدایوں شریف کا آپ نے نام سنا ہے، ابھی تقریر بھی سنی ہے، لیکن آپ بدایوں کو نہیں جانتے۔ یہ بدایوں وہ ہے جو ادھر 250 برس سے ہمارے اسلامی علوم و فنون کے حوالے سے اس بر صغیر کے مطلع پر نمایاں ہے۔ اگر 3 جگہ کا بھی نام دیا جائے 250 برس میں کہ جس نے اسلام کی خدمت انجام دی نمایاں طور پر، تو اس میں ایک بنائی قلم بھی ہے، زبان بھی ہے، عمل بھی ہے، کردار بھی ہے۔ لیکن میں دوسری بات آپ کو بتاؤں، ان بدایوں والوں کے پاس کیا نہیں ہے، لیکن آپ نے ابھی دیکھا کہ مخدوم صفی کی چوکھٹ پر یہ کس طرح جھک رہے تھے۔ موقع ملے تو نہیں کہ خاک میں لوٹ پوٹ بنے، ہے نا؟ اور یہ تو صفی پور ہے جو ان کا سیدھا پیر خانہ ہے، مارہرا۔ میں نے مارہرا کے افراد خاندان، سجادہ تو سجادہ ہے، پیر صاحب تو پیر صاحب ہے، پیر صاحب کی اولاد کے ساتھ علماء بدایوں حضرت کے والد اللہ غریب رحمت کرے اور ان کو وہ بلند مقام اعلیٰ علین میں عطا فرمائے، حضرت سالم میاں کو مارہرا کے افراد خاندان کا پیر چومتے ہوئے دیکھا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ یہ عقیدت ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، جی نہیں، یہی سب کچھ ہے۔ جب تک یہ ہے تو سب محفوظ ہے، اور جہاں یہ ختم ہوا، میں نام نہیں لیتا، ہندوستان میں ایک بہت بڑا ادارہ صرف اس لیے برباد ہو گیا کہ اس کے پاس علم تھا، تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی، اپنے پیر کی عزت نہیں، برباد ہو گیا۔ پیر کا نام بتا دیتا ہوں، مرید کا نام آپ جانیں، پیر کا نام میں بتا دیتا ہوں۔ پیر کا نام ہے شیخ العرب والعجم، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی۔ ان کا جو غرور آیا اس میں لگا کہ پیر کیا چیز ہوتی ہے، پیر کی کیا، پیر سے زیادہ تو ہم جانتے ہیں۔ یہاں کے پیر کو بھی، پیر نے بھی سوچا کہ کہیں فساد کی طرف مزید نہ بڑھ جائے، تو انہوں نے اصلاح کی سوچی۔ اب پیر کا مت ہے، مرید بھی اصلاح چاہتا تھا، پیر بھی اصلاح چاہتا تھا،
مرید نے جو اصلاح چاہا اس سے تو فساد ٹوٹ گیا اور ہم سب اس فساد میں زخمی ہے، گھائل ہے نا۔ اب ٹٹولیے گا تو کہیں نہ کہیں زخم مل جائے، اسی فساد میں لڑا ہوا تھا۔ تو پیر نے سوچا کہ اس فساد کو دور کرنا چاہیے، تو اس نے 7 دوائی لکھی، اس کا نام فیصلہ حق مسئلہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔